بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفرنامہ ترکی کا میں عرض کر رہا ہوں سچویشن 2009 کی۔ تو پچھلے لیکچر میں تو میں نے پوری پلاننگ ہی شیئر کی آپ سے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے پہنچ کے ترکی میں پھر ہوا کیا ہمارے ساتھ اور کیا کیا تجربہ ہوا۔ یعنی سفر نامے کا ایڈوانٹیج تو آپ کو یہی آئے گا نا کہ آپ اگر اس ملک میں جائیں تو آپ ان چیزوں کی احتیاط کر سکیں۔ اب یہ جولائی کے آخری دن تھے اور جدہ میں تو شدید گرمی تھی۔ اب میری گاڑی کے اندر تھرمامیٹر بھی ایک پورا 40 to 45 سینٹی گریڈ جو ہے وہ دکھا رہا تھا۔ تو اب فلائٹ صبح 10 بجے کی تھی اور 6:30 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ضروری تھا۔ یعنی سعودی عرب میں وہ یہی ہوتا تھا کہ 3-3.5 گھنٹے پہلے آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں۔ تو خیر اب یہ صبح کا ٹائم تھا، تو ایک ٹیکسی کا ایک میرے کلی قطر صاحب نے ارینج کیا تھا، چونکہ ان کے وہ جاننے والے تھے، تو وہ صبح ہی 6 بجے وہ صاحب ٹیکسی لے کے آ گئے۔ اب ہم لوگ راستے میں بتایا کہ وہ 30 سال سے وہ جدہ میں رہتے ہیں اور وہ ٹرک چلاتے تھے، اور پھر وہ ریاض دمام کے پورے علاقوں میں وہ جاتے تھے، اور اس کے اب آ کے وہ چکے ہو گئے تھے ریٹائر، تو اس لیے اب وہ ٹیکسی شروع کی۔ اور دیکھیں زندگی میں لچک کی بہت ضرورت ہے، ہمارے یہاں ہونی چاہیے نا، کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینجز آتی رہتی ہیں۔ تو اگر ہم فلیکسیبل ہوں تو پھر جو چینجز آئیں تو ہم بھی اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر نہ ہو تو پھر ہم لوگ تکلیف میں رہتے ہیں۔ پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے۔ تو خیر جناب، ہم لوگ اب پہنچے۔ اب جدہ کا ایئرپورٹ اس وقت 30 ایئرس اولڈ تھا، وہ آج کل تو بالکل نیا بن گیا، لیکن اس وقت تو وہی پرانا ایئرپورٹ تھا۔ تو خیر ہم وہاں پہنچے تو دیکھا تو اندر ایئرپورٹ کے اندر ایک طرح کے ایک پورے تختے لگا کر کچھ لوگ جو ہیں کاریگر جو ہیں وہ اس میں چیزیں ٹھیک کر رہے تھے وہاں پہ۔ ابھی صبح کا ٹائم تھا، تو خیر ہم وہاں پہنچے۔ اب ایک جگہ سے میں بیچ میں گزر رہا تھا تو اوپر سے آواز آئی، جی ادھر ہو، چلو جی ادھر ہو۔ اچھا وہ کیوں فرما رہے تھے؟ کیونکہ وہ اوپر کچھ کام کر رہے تھے، تو وہاں سے ان کو یہ خطرہ تھا کوئی اوپر سے کوئی چیز میرے سر پہ نہ گرے، اس لیے انہوں نے یہ اسپیشل وہاں سے وہ کر دیا تھا۔ تو خیر جناب، اب ہم لوگ پہنچے وہاں پہ اور اب دیکھا تو بنگالی بہت سارے لوگ جو ہے نا، محنتی کے لوگ جو ہیں وہ پورا اوپر اس میں کام کر رہے تھے۔ اچھا یہ پرانے ایئرپورٹ کے اندر کافی چیزوں کو وہ ٹھیک کر رہے تھے، مثلاً شیشے اور یہ سب چیزیں وہ سیٹ کر رہے تھے، اور دیکھا تو فلپین اور انڈونیشین لوگ وہ بھی محنت کر رہے تھے۔ تو ایک بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ چلیں ان غریب ممالک کے لوگ جو ہیں ان کو چلے روزگار تو مل رہا ہے نا بڑا اچھا، اور وہ اپنی محنت سے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سعودی عرب کا ایک ملٹی کلچرل معاشرہ تھا اس زمانے میں، ابھی بھی کسی حد تک ہے، کہ اور ملکوں کے لوگوں سے آپ کا تعلق رکھتا اور ہر ایک سے معاملہ آتا۔ تو پھر اب آپ یعنی گلوبلائزیشن کے کلچر میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ تعصب نہ ہو۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں جیسے کراچی میں مختلف علاقوں کے لوگ رہتے ہیں تو وہ ہے، لیکن اس میں بعض لوگوں میں تعصب ہوتا ہے، تو وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ منفی رویہ بھی اختیار کرتے ہیں۔
لیکن سعودی عرب میں جتنے بھی ملے لوگ تو ان میں کوئی تعصب نہیں تھا. تو خیر جناب 9:15 بجے فلائٹ کا اعلان بھی ہوا، اور اب اس زمانے تک کوئی ٹنل جدہ کے ایئرپورٹس میں نہیں تھی، تو ہمیں ایک بس میں لے کر گئے آگے، اور اب جہاز کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا ہمیں. جو ترکی ایئر لائن کا جس پہ ہمیں جانا تھا، تو وہ وہی میں حیران ہو رہا تھا کہ جہاں پہ جہاز کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ نہیں ہے جو ہمیں چاہیے. تو لیکن دیکھا بسیں اب ہمیں آگے لے جا کے، اور اصل میں جدہ ایئرپورٹ کے پاس وہ لے جا رہے تھے. تو اصل میں ایک خاص ایئرپورٹ جس میں انہوں نے ایک پورا بہت سی چھتریاں بنا کے ایک الگ سے بنایا، وہ حج کے موقع پہ وہ استعمال ہوتا ہے کہ بہت ساری فلائٹس بہت جلدی آ رہی ہوتی نا، تو وہ وہاں پہ ہی لوگ آتے ہیں اور انہی چھتریوں کے اندر ہی تھوڑی دیر کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کا وہ جیسے ہی پھر ان کی بسیں ارینج ہوں تو پھر ان کو مکہ مکرمہ لے جاتے ہیں. تو وہی سچویشن تھی. تو خیر جناب اب دیکھیں ہم تو ایک فورن ٹرمینل باقاعدہ اس میں گئے، اور وہاں پہ اب خیر چھتریاں جیسی وہ بنی تھی، خیر ہم وہاں پہ پہنچے وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے، اور جہاز خیر آیا، اس پہ ہم سیڑھیوں پہ چڑھ گئے اوپر. تب سفر میں میں اور میری اہلیہ اور بیٹی ماریا ہم تینوں ہی تھے. اب جناب ٹیک آف کے لیے ماریا نے اسپیشل کہا کہ میں کھڑکی والی سیٹ پہ آ کے دیکھنا چاہ رہی ہوں. میں نے کہا دیکھیں جی آپ. تو اب ایک بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی سچویشن کو. تو اب جیسے ہی بلندی پہ پہنچے تو اب ماریا کا کوئی شوق ختم ہو گیا کہ اب نیچے کیا دیکھنا ہے ابھی، اور ان کو کوئی نہیں آیا. تو کہنے لگی اب میں ادھر آنا چاہتی ہوں، آ جائیں. اب اس لیے کہ میں بھی چاہتا تھا کہ کھڑکی سے ہی ذرا نیچے دیکھتا جاؤں سچویشن. تو خیر جناب ایسے ہم چینج ہوئے. اچھا میرا اپنا ایک آئیڈیا تھا کہ ایک جہاز پورا ڈیزرٹ سے ہوتا ہوا جارڈن سیریا سے ہوتا ہوا ترکی میں جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ آپ عین دیکھا تو سعودی عرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ جہاز چل رہا تھا، اور ایک پورا طائرانہ پوری زمین ایسی نظر آ رہی تھی کہ مزہ آ رہا تھا. ایک پوری جسے بحیرہ احمر ریڈ سی، اس کا بالکل ایکچولی تو نیلا کلر کا ہی پانی تھا. اب پتہ نہیں وہ انگریزوں نے کیوں اس کو ریڈ سی کیوں انہوں نے قرار دیا. شاید اس زمانے میں ریڈ ہوتا ہوگا، جب انہوں نے دیکھا ہوگا تو شاید انہوں نے اس کا نام یہ کر لیا. تو خیر جناب اب ایک طرف گولڈن ڈیزرٹ اور ایک ساتھ ہی اس کا سمندر بھی وہ ایک نظر آ رہا تھا، ایک باقاعدہ ایک سین نظر آ رہا تھا. تو ایک بڑا خوبصورت قسم کا ایک سینیریو وہ نظر آ رہا تھا. تو بڑا اچھا لگا، اور مسلسل اسی سمندر کے ساتھ ہی جہاز چلتا جا رہا تھا. اور اب یہ ریڈ سی جو ہے یہ کوئی بہت بڑا سمندر نہیں ہے، بلکہ اصل میں ایک جھیل جیسی شکل ہی نظر آ رہی تھی، کیونکہ بہت بڑا نہیں ہے. تو خیر بہرحال ایک جزیرہ بالکل ایسے نظر آیا کہ جیسے کوئی مچھلی جیسی شکل کا ہے، ایسا بھی نظر آیا. تو خیر جناب یہ اب پورا نیچر کو ہم انجوائے کر رہے تھے سچویشن، اور چلتے چلتے ہم ایک پوری نیچر کو انجوائے کرتے کرتے جا رہے تھے. تو اصل میں یہ دنیا انسان کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. نیکی اور بدی کا وجود اس امتحان کے لیے ضروری ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ پازیٹیو کچھ نیگیٹو دونوں طرح کے سینیریو بھی ہمیں دکھا دی ہیں کہ یار جنت میں اس ٹائپ کی انجوائمنٹ ہوگی، اور اس ٹائپ کی اگر ہم جہنم گئے خدا نخواستہ تو اس میں اس طرح کی مشکلات بھی آئیں. اس ٹائپ کی ظاہر
حقیقت تو تبھی معلوم ہوگی جب ہمیں نظر آئے گی۔ اچھا، بیچ میں چلتے چلتے مجھے ایک یمبو کا شہر بھی نظر آیا جو کہ سعودی عرب کا، اور یہاں پہ ایک باقاعدہ ایک بالکل یہ آئل ٹرمینل وہ اس میں نظر آیا کہ جس میں بہت سارے آئل کے جہاز وہاں پہ فٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کے لیے انہوں نے پوری ایک بڑی اچھی بحری ٹینکروں کے ذریعے اس میں آتے ہیں، لیکن ایک پائپ لائن بھی انہوں نے بنائی ہوئی، کیونکہ اصل تو یہ پورے مشرق میں آئل ہے نا، تو وہاں سے، اور یمبو یہ مغرب میں ہے، تو بیچ میں انہوں نے پائپ لائن بنائی ہوئی، تو وہاں سے یہاں سے بھی جہازوں میں یہ آئل جو ہے پورا ڈالتے ہیں، کیونکہ وہاں کے لیے زیادہ ایزی ہوتا ہے نا، یورپ اور امریکہ اور ترکی اور افریقہ میں جانے کے لیے یہ آسان ہوتا ہے۔ تو خیر، ایک طرح کی ایک بالکل خوبصورت قسم کا ایک سینیریو آ گیا۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ ایک کھانے کا بھی آیا خیر فلائٹ میں، تو ایک بنی ہوئی شملہ مرچوں کی خوشبو وہ زیادہ اچھی آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ شملہ مرچ اور بنا ہوا کوئی گوشت ہوگا۔ میری اہلیہ نے کہا کہ نہیں جی، بلی کے چھیچڑوں کے خواب ہی یہ صرف آ رہے ہیں سامنے۔ اچھا، اب جناب اگر کھانا آیا تو اب نادیہ کو بھی اس کے لیے دیا، تو انہیں تو پسند نہیں آیا، لیکن ایک فرائیڈ گوشت نما کوئی چیز سامنے آئی۔ جب میں نے اسے کیا تو ایک کڑوا بادام سے ہی کچھ ایسا منہ میں آیا، ذہن میں کہ یہ کیا چیز ہے بھی، اور یہی ماریا کو ہوئی تھی، ان کو پسند نہیں آئی۔ تو اسٹیورڈ صاحب خیر آئے تو اب ہمیں وہ پسند نہیں آیا، یار یہ کیا چیز ہے۔ تو میں نے کہا بھی کوئی اور آپ چیز آپ دیں، تو اسٹیورڈ صاحب جو آئے تو کہنے لگا کہ جی سوری، یہ ناشتے میں یہی ہوتا ہے جی، اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ناشتے میں اور کچھ نہیں تو چٹنی نما انڈا، ایک چھوٹا سا بن اور مکھن کا ایک پیس بھی تھا۔ تو خیر میں نے اپنا منہ جو ہے اس کا ذائقہ کچھ ٹھیک کر لیا، اس طرح سے یہ چیزیں تو تھیں اس میں۔ آگے اب اس میں چائے اور کافی وہ سرو کرنے لگے اس میں، تو ایک طویل ریش ترک وہ ساتھ ہی تھے، اور اس کے ساتھ ترک دیہاتی خواتین بھی تھیں جو عمرہ کر کے وہ واپس جا رہے تھے۔ تو ایک ان کو بالکل میں نے دیکھا کہ پنجاب کی بڑی بوڑھیوں جیسی وہ خواتین محسوس ہوئی، اور ایک اماں نے تو ایک کافی کے کپ میں جوس بھی پی لیا تھا، اور اس خطرے کے پیش نظر اس کپ کو جھٹک کر صاف کر رہی تھی تاکہ بچا ہوا جوس اور کافی اس کا کوئی نہ جانے کیا کوئی ذائقہ بن جائے۔ تو وہ کچھ اس طرح کا تجربہ فرما رہی تھی وہ خاتون۔ خیر اب آگے دیکھا تو آتش فشانی میدان نیچے نظر آئے، بالکل بلیک کلر نیچے اب ہمیں نظر آنے لگا۔ اب یہ کیا تھا؟ ایک سفید قطعات ایسے تھے، اب نیچے گول کھیت بھی اب نظر آ رہے تھے، اور اصل میں یہ ہوا تھا کہ ایک وہ اس طرح سے آتش فشاں پہاڑ جو نظر آ رہے تھے، تو وہ نیچے سے ایک پہاڑ ہی تھے، لیکن اوپر سے اس کے پیالے کی شکل ایسی بن گئی تھی کہ اس کا کلر بلیک ہو گیا تھا، اور دھوپ سے اس میں اور زیادہ وہ بلیک اس میں نظر آ رہا تھا۔ تو اب میرا اندازہ ہوگا کہ یہ
شاید آتش فشاں کبھی گزری ہوگی زندگی میں، تو اس کا کہ بالکل بلیک کلر وہ آ رہا تھا، اور ابھی بھی آپ اس میں گوگل میپ میں آپ دیکھیں تو آپ کو ابھی بھی نظر آئے گا۔ خیر ساحل کے ساتھ ساتھ ایک سیدھی لکیر نظر آ رہی تھی، اور اب جزیرہ نما عرب کا ایک ساحلی سڑک آ رہی تھی جو جنوب میں یہ یمن سے لے کے ایک بندرگاہ عدن سے لے کے چلتے چلتے یہ جارڈن کی بندرگاہ عقبہ تک جاتی ہے۔ یہ عقبہ کو میں پچھلے سفر ناموں میں عرض کر چکا اس کا، تو وہاں سے پھر جارڈن اور پھر وہ آتا تو میں کشید ادھر جانا ہوگا، لیکن دیکھا تو سمندر کی تقسیم دو شاخوں میں آتی ہے نا، تو اب دیکھا تو یہ اب سمندر کی شکل بالکل نہر جیسی ہو گئی تھی، یہ خلیج عقبہ سامنے تھی، تو یہ آئی، اور اب پھر جزیرہ نما سینا بھی نظر آنے لگا جس میں شرم الشیخ شہر وہ نظر آیا، کہ جس کے لیے میں نے پچھلے سفر نامے میں نے ذکر جس کا کیا تھا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس میں نہ شرم ہے اور نہ کوئی شیخ ہے۔ تو یہاں پہ کوہ طور اس بالکل بلیک پہاڑوں کے اندر یہ موجود ہے۔ تو اب دیکھا تو سینا سے ہم گزر رہے تھے کہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالی سے گفتگو ہوئی تھی، اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی تھی۔ تو میں نے پچھلے سفر نامے قرآن اور بائبل کے دیس میں اس کی تفصیل میں نے عرض کر چکا ہوں، تو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب رومن تھیٹر، جی اب اس پہ کچھ عرض کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہم آئے تو اب ہم آتے حمامات فرعون نظر آئے، اور وہاں پہ وہی میں نے عرض کیا تھا پچھلے سفر نامے میں کہ یہ وہ لوکیشن تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا جو فرعون تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تھا، اور اس کی لاش کو پھر سمندر نے نکال کے پھینک دیا تھا۔ تو وہ ہے کہ جو رومن تھیٹر کے پاس یہ مقام حاصل ہے۔ اچھا، اور پھر بعد میں ظاہر ہے کہ جو اس زمانے کے جو ایجپشنز تھے انہوں نے اس لاش کو لے کے اس کی ممیز وہ بنا دی، اور اس کی ممی جو ہے وہ بنا کے وہاں پہ قاہرہ کے میوزیم میں وہ موجود ہے، جو میں عرض کر چکا ہوں۔ تو خیر اب آہستہ آہستہ اب یہ جہاز جو دریائے نیل کی طرف آ گیا سامنے، یعنی جو میرا خیال تھا کہ یہ جارڈن اور سیریا سے ہوتا ہوا ترکی میں آئے گا جہاز، لیکن الٹا انہوں نے ایجپٹ کی طرف آ گئے، اور اس کی میں پوری تفصیل دریائے نیل کا تو میں عرض کر چکا پچھلے سفر نامے میں، تو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو اب غزہ کی پٹی آئی کہ جس کے اندر یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ فرعون بہت سارے فرعین کے یہ جو احرام ہیں تو وہ نظر آئے، اور وہ اوپر سے بھی آپ دیکھیں تو آپ کو وہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں نے پھر یہ بھی کیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا تھا، جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون سے ان کو نجات دی، اور پھر فرعونیت بھی ختم ہو گئی تھی اس کے بعد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تبارک۔ اچھا، اب ہمیں آگے ایک غزہ کی پٹی سے ہم نکلتے نکلتے ہم آگے آئے تو قرآن مجید کی یہ آیت ذہن میں آئی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی خالق تو ہے کہ جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے بنایا، یعنی ایک ایک جو سین پورا جہاز میں جو نظر آ رہا تھا تو سیم وہی سینیریو ایسا
محسوس ہو رہا تھا۔ اب سوائن فلو یعنی یہ کیا ہے؟ سوائن فلو یہ اس زمانے میں یہ وہ بیماری تھی جو آج کل کورونا کی چل رہی ہے، تو اس وقت سوائن فلو بہت کامن ہوئی تھی، اور ترکی کی حکومت نے جہاز میں یہ ایک فارم بھی اس میں دیا تھا کہ جی آپ بتائیں آپ کو سوائن فلو تو نہیں ہے آپ کو لگا۔ تو یہ ایک عجیب سی ایک سچویشن آئی۔ تو اس وقت مجھے وہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ ایسے ہی ایک سینیریو اب سے 700 سال پہلے ابن بطوطہ نے ایک سینیریو لکھا تھا، تو ان کے ارشادات کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس قسم کی یہ بالکل جیسا آج کل اب کورونا کہہ لیں، تو اس قسم کا طاعون بہت کامن تھا پہلے زمانے میں۔ تو ابن بطوطہ لکھتے اب یہ 1348 سی کا زمانہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں عظیم طاعون کے زمانے میں دمشق میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ حیران کر دینے کی حد تک اس مسجد کی تعظیم کر رہے ہیں۔ بادشاہ کے نائب ارغون شاہ نے اپنے منادی ایک پورا اعلان یہ کر دیا کہ بھی دمشق کے تمام لوگ 3 دن تک روزہ رکھو اور بازاروں میں کھانا نہ پکایا۔ اچھا، لوگوں نے واقعی 3 دن روزہ بھی رکھا۔ آخری روزہ جمعرات کے دن تھا، تو اس کے بعد تمام امیر، شرفاء، جج، فقہا اور مختلف طبقات کے لوگ جامع مسجد میں جمع ہو گئے اور اس میں مسجد بھر گئی۔ اب یہ جامع مسجد جو دمشق کی ہے، تو یہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کی کنسٹرکشن کی تھی وہاں پہ، جو بنو امیہ مسجد کہلاتی ہے۔ آپ اس کی پکچر دیکھ سکتے ہیں۔ تو خیر ابن بطوطہ اب 1348 کے زمانے میں وہ پھر لکھتے ہیں اس کی سچویشن کہ جمعہ کی رات نماز، ذکر اور دعا لوگ کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہ سب کے سب پیدل باہر نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں قرآن مجید تھا، اور ان کے عمراء امیر لوگ بھی جو ہے وہ ننگے پاؤں میں تھے۔ شہر کے تمام لوگ، مرد اور خواتین، چھوٹے بڑے، سب کے سب نکلے۔ یہودی تورات لے کر نکلے، کرسچنز اپنے انجیل کو ساتھ لے کے پکڑ کے نکلے، اور ان کی خواتین اور بچے بھی ساتھ ساتھ ایسے ہی پیدل جا رہے تھے۔ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و انکسار کے ساتھ اپنی کتاب اور انبیاء کا واسطہ لے کر دعا کر رہے تھے۔ وہ پیدل باہر کی مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ یہاں پہنچ کر وہ زوال کے وقت تک عاجزی سے رو رو کر دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ شہر کی جانب پلٹے اور نماز جمعہ ادا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ جب ہلکا کیا تو اس وقت اس کے مرنے والوں کی تعداد 2000 تک پہنچ گئی تھی۔ تب دیکھیے کہ یہ اب سے 700 سال پہلے بھی جیسے آج کل کورونا، تو ایسا ہی طاعون اس زمانے میں ایسے پھیلتا تھا، اور یہ پھر اب سے 100 سال پہلے بہت منیمائز ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایسی بھی بیماریاں کی کہ یہ بھی ایک ایگزامپل کے طور پہ کہ بھی دیکھو اس زندگی آپ کا مقصد نہیں ہے، انلمیٹڈ لائف اس کے بعد ہونی۔ تو اب ذرا دیکھیں 700 سال پہلے مسلمان بھی اور نان مسلمس بھی کیسے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے دعا کر رہے تھے۔ اب یہ ابن بطوطہ نے اپنا سینیریو اس زمانے میں 1348 میں اپنا سینیریو دکھایا۔ تو اب یہ دیکھیے خیریت، اب جہاز آگے جا رہا تھا اور اب بادل کچھ اس طرح چمک رہا تھا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں برف چمک رہی تھی، اور اب بادلوں سے انطالیہ کے پہاڑ آ رہے تھے۔ یعنی اب وہ ہوا کیا کہ ہم ایجپٹ سے نکل کے اب جہاز پورا رومن
समुंदर जो है उससे हम गुजरते गुजरते आगे चलते चलते अब हम तुर्की पे पहुंच गए थे, और अनातोलिया का ये पूरा जजीरा वो सामने आ रहा है। तो इस पे बेहतर है कि अब मैं इस पे भी कुछ अर्ज करूं कि तुर्की का एक पूरा सिनेरियो आपके सामने आए कि है क्या। अब आप ये नक्शे में देख सकते हैं कि सबज हिस्सा जजीरा नुमा की शक्ल में, कि जिसको अनातोलिया कहते हैं। अनातोलिया ऑलमोस्ट ये वो इलाका है कि जो आजकल तुर्की मुल्क है, वरना पहले ज़मानों में ये मुख्तलिफ बादशाह अपने अपने मुल्क में अपने हिस्से में इसे रखते थे। तो इसे एशियाई कोचक भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एशिया माइनर कहा जाता है। तो ये एक, इसको हम रेड कलर में ये थरीस भी कहते हैं। ये थरीस वो इलाका है जो तुर्की का, कि जो यूरोप का हिस्सा है। थरीस में तुर्की का ये सरहद, फिर आगे बुल्गारिया और फिर उसके बाद यूनान के साथ जाके मिक्स होता है। अच्छा, बहिरा रूम के साथ साथ मेडिट्रेनियन रीजन कहलाते हैं, क्योंकि मेडिट्रेनियन आप इसी को कहते हैं कि जिसे हम उर्दू में बहरा रूम कहते हैं। तो ये वही मेडिट्रेनियन समुंदर है, तो वो उसी के साथ साथ आके शाखें यहाँ पे तुर्की के अंदर जाके बनती हैं, और आगे जाके ये फिर झील बनती है जिसे बहीरा मरमरा कहते हैं, और ये मरमरा रीजन कहलाता है, जिसको यानी ये आप कह लें कि ये एरिया है कि जिसको मरमरा झील, इसी के अंदर जाके इस्तांबुल यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन इस्तांबुल के साथ फिर एक ऐसी झील में से एक नहर की शक्ल बनी है जो कि ब्लैक सी के साथ जाके मिक्स हो जाती है। तो ये असल में शक्ल है इसकी। अच्छा, तुर्की में मशरकी इलाके में दुश्वार गुजार और बुलंद तरीन पहाड़ है। इसके साथ फिर जॉर्जिया, आर्मीनिया, ईरान के साथ तुर्की का बॉर्डर इस तीनों मुल्कों के साथ है, और यहाँ पे कोहे अरारात है कि जिस पे मैंने टारगेट किया हुआ था कि यहाँ पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जहाज के फोसल्स मौजूद हुए। तो ये मेरी प्लानिंग थी, तो मैंने ये टारगेट किया था। और अब ये था कि वहां से तुर्की के फिर दो दरिया निकलते हैं, दजला और फरात, जो आके फिर दजला तो डायरेक्ट इराक में चला जाता है, जबकि फरात पहले सीरिया और फिर इराक में आता है। और ये पूरा आके अच्छा जरखेज तरीन एरिया ये पूरा इराक और सीरिया में करते करते ये आता है पूरा। और इसके वादी मेसोपोटामिया इंग्लिश और यूरोपीय जुबानों में इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं, यानी यूरोपियंस अपनी हिस्ट्री पे जब लिखते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब ये वो लोकेशन है कि जहां से इंसानियत पैदा हुई है। तो ये जो रेड कलर में ये मेरा असल में प्लान था कि ये पूरा तुर्की को, इस पूरे इलाके को देखना। तो खैर हम लोग जनाब, जाहिर है कि पहले जहाज में तो हमें उनकी लैंडिंग तो इस्तांबुल पे हुई थी। तो अब एक ऑप्शन तो ये थी कि जनाब पहले इस्तांबुल देख लें, लेकिन इस्तांबुल क्या है, वो एक शहर ही है ना, और शहर तो हर मुल्क के ऐसे ही होते हैं, इसमें तो इतनी को खास चीज़ नहीं थी। मेरा असल में टारगेट था कि दूसरे इलाके और देहाती इलाके और फिर नेचर को देखूं जाके पहले। इसलिए इस्तांबुल से 300 किलोमीटर के पास एक छोटा सा शहर बोलो को मैंने टारगेट किया। और अब इसके लिए मैंने किसी बस का कोई अरेंज नहीं किया, बल्कि मैंने क्या किया कि इस्तांबुल
ایئرپورٹ پہ پہنچ کے وہیں پہ میں نے رینٹ کار لے لی. اچھا، اور وہ بھی بہت مہنگی نہیں تھی، یعنی بسوں پہ بھی جتنے خرچہ کرنا ہے تو اتنے ہی میں رینٹ کار بھی اتنے ہی کی مل جانی تھی. تو یہی میرا ٹارگیٹ تھا. اچھا، یہ بڑا تجربہ دلچسپ ہوا تھا کہ لینڈنگ کا جس وقت اعلان ہوا تو پورے ترکی کے لوگ جتنے اس جہاز میں تھے سب نے لے کر ایک طرح پہ جناب ایک پورا باقاعدہ جا کے ویلکم کر کے اپنی زبان میں اس طرح کیا کہ جیسے انہوں نے شکر کیا کہ وہ اپنے ملک میں انٹر ہو رہے. اچھا، میرا آخر یہ پلان یہی تھا کہ وہ بولو سے پھر سامسن، ترابزن، پھر اس کے بعد یہ ٹارگٹ کیا تھا کہ یوزن گول یہ وہ خوبصورت ترین جھیل ہے کہ جس کی پکچر میں نے اس کتاب کے شروع میں ٹائٹل میں یہی کر دی تھی. اور پھر اس کے بعد کچکار پہاڑوں سے ہو کر ارض روم میں آ کے اور پھر ایران کے بارڈر پہ ڈوگو بایزید پہ میں جانے کا ٹارگٹ کیا، اور یہی کیا ایکچولی، کیونکہ وہیں پہ اس کے پاس ارارات پہاڑ کم از کم دیکھنے کا ہی تھا. فوسلز تو ہم نہیں دیکھ سکے اس لیے کہ اس کے لیے تو بالکل اس کے ٹاپ پہ پہنچنے کے لیے پیدل ہی اوپر جانا تھا اور وہ فیملی نہیں جا سکتی تھی. خیر، واپسی پہ میں پھر ارزنجان اور شیواز سے ہوتے ہوئے انقرہ اور وہاں سے برسا اور الوداغ پہاڑوں سے ہوتے ہوئے استنبول ہم آئے تھے، اور آ کے پھر اس کی پوری تفصیل میں آپ سے عرض کروں گا اگلے لیکچرز میں. اچھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترکی میں قدیم سے قدیم جو کچھ بھی ابھی تک فوسلز انسانوں کو ملے ہیں تو وہ ترکی میں ملے. اناتولیا ریجن ایسا ہے کہ جس میں 10,000 سال پہلے آبادی بھی دریافت ہوئی ہے. یعنی یہ حقیقت یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ سب سے پہلے آ کے سیٹل ہوئے تھے جہاں پہ آ کے، تو وہ پھر ترکی میں ہوئے تھے. وہیں سے پھر انسانوں کی نسل در نسل آبادیاں لے جا کے مختلف شہروں تک پہنچی تھی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اصل میں اب یہ کانسی کا زمانہ جسے کہتے ہیں کہ جو 2500 BC سے لے کے 700 BC کا زمانہ، تو یہ بھی ترکی میں زیادہ سامنے آیا. اسی طرح پھر آگے آئرن ایج 700 BC سے 330 CE کا زمانہ ہے کہ جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پگھلا کر اس کو کیسے یوز کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر فلسطین میں یہ کیا تھا. اور ایسی آئرن ایج میں انسانوں نے سیکھی تھی ٹیکنالوجی. اسی لیے پھر بنی اسرائیل کی یہ جو فلسطین تھی یہ دنیا کی سپر پاور بن گئی. اس کے بعد پھر رومن علاقہ ہے کہ جنہوں نے 330 CE سے لے کے 1453 تک ان کی حکومت یہ کرسچنز رومن امپائر تھی ان کی رہی. لیکن 1453 میں مسلمانوں کے عثمانی بادشاہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ جو پرانا نام تھا یہ شہر اس کو فتح کیا. تو پھر انہوں نے پوری ترکی یہ ساری اس میں مسلمانوں کی فتح 1453 میں بنی. اور پھر اس ٹائم سے لے کے 1923 تک سلطنت عثمانیہ وہ گزری ہے. اچھا، ورنہ اس سے پہلے بھی ترکی کا آدھا حصہ تو مسلمانوں میں آ گیا تھا، اور بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ہی اس کا تھوڑا سا حصہ فتح ہو چکا تھا. تو پھر میجورٹی یہیں پہ رہی. اور پھر اس کے بعد رہا سلسلہ
اس کے بعد پھر ریپبلکن پیریڈ ہے 1923 سے لے کے آج تک، یہ ترکی کا، کہ جس کے لیے مصطفیٰ کمال اتا ترک، جنہیں ترکی حضرات کہتے ہیں، اتا ترک سے مراد ترکی کا باپ، تو انہوں نے جو کیا تو وہ لے کے آج تک کا پیریڈ یہ ترکی کا ہے۔ تو یہ چلیں، تو جی یہ تو بس ہسٹری کی بات تھی، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر عرض کروں گا کہ اب ہمیں استنبول میں ہوا کیا واقعہ، کہ واقع پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں آئیں بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔